علماء باطن سے وہ اپنے دلوں کو حاصل کرے گا، دل کو حاصل کرے گا، تو یہ اللہ کے نزدیک اعلیٰ ترین مخلوق، اعلیٰ ترین بندہ ہو جائے گا۔ اور بزرگ کہہ کر فرشتے بھی آسمان پر یاد کریں گے تو بزرگ کے نام سے کہ یہ عالم وارث بزرگ دنیا پر موجود ہے۔ تو لہذا ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، تو یہ چیز۔ اور پھر جو اگر اہل زبان نے بھی ہے، یعنی علم ظاہر حاصل نہیں بھی کیا، لیکن انہوں نے اگر علم ظاہر حاصل کرنے والے، علم باطن حاصل کرنے والے کے پاس جا کر اپنے دل حاصل کر لیا، زبان تو اس کے پاس نہیں ہے، یعنی علم ظاہر تو نہیں، لیکن اس نے دل حاصل کر لیا، دل ذاکر بن گیا، تو اب وہ شخص دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر علماء ہیں کہ جنہوں نے علم ظاہر حاصل کیا، علم باطن حاصل کیا، پہلے نمبر پر اس دنیا میں ان کا مقام ہے، اور دوسرے نمبر پھر ان لوگوں کا مقام ہے اللہ اور اس کے محبوب پاک علیہ السلام، ملائک کے نزدیک، نیک لوگوں کے نزدیک دوسرے مقام پر اس کا نمبر ہے کہ جس نے اہل زبان اور اہل قلوب سے قرب حاصل کر لیا، تو دوسرا نمبر اس کا ہے۔ اور پھر تیسرا نمبر خالی علم ظاہر والے کا ہے، اور پھر چوتھے نمبر پر کہ جس کے پاس نہ علم ظاہر نہ علم باطن، نہ علم ظاہر حاصل کیا نہ باطن حاصل کیا نہ دل حاصل کیا، تو وہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اس طرح اس بوسے کی مانند ہے جو مال مویشی ڈنگروں کے سامنے ڈالا جاتا ہے، اور آخر میں وہ پھر جس کو ڈنڈر ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ پھر کو گارے مٹی کے اندر ملایا جاتا ہے، لوگ کسی کام کریں، پھر وہ لوگ اس طرح ہیں کہ جن کے پاس زبان بھی نہیں، یعنی علم ظاہر بھی حاصل نہیں کیا، علم باطن بھی حاصل نہیں کیا، تو وہ اس طرح لوگ ہیں۔ تو لہذا ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ماننے والے ہیں، تو سچے پکے عاشق بن جائیں۔ اور ہمارے چہرے دیکھو اکثر لوگوں کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف داڑھی مبارک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار پر ناراض ہوتے تھے۔ مختصر عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت ایران کا جو بادشاہ تھا تو وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس نے اپنی طرف سے 2 آدمی بھیجے کہ جو معلوم کر کے آؤ، کسی نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، معلوم کر کے آؤ۔ جب وہ 2 آدمی گئے تھے تو ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھی اور ان کی داڑھی صاف تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے جب دیکھا انہیں تو چہرے انور دوسری طرف پھیر لیا۔ جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا اللہ تمہیں ہلاک کرے، تم نے شکلوں کو کیوں بگاڑ رکھا ہے؟ اس کو شکل بگاڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ان کو کہ جن کو اسلام پہنچا نہ تھا ان پر اتنی سختی فرمائی، تو جن کو اسلام پہنچ چکا ہے، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس کے باوجود اگر ایسا کریں گے تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چہرہ انور پھیر لیں گے، ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو قبر میں منکر نکیر اور حضور آتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ تو جب منکر نکیر آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیں گے قبر میں، تو ہمارا چہرہ اگر اس طرح ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں جیسا آپ کے خلاف ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور ہم سے پھیر لیں گے اور فرمائیں گے یہ تو ہمارا نہیں، تو پھر کون تمہیں چھڑائے گا؟ تو اس ہستی پاک کو ماننے کا دعویٰ کیا، اہل سنت ہونے کا دعویٰ کیا، عاشق ہونے کا دعویٰ کیا، ولایت کا دعویٰ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے چہرے پر، ہے تو اتنی نام نہاد اور باتیں کرتا پھرتا ہے، وہ تو اہل سنت میں داخل نہیں ہوا اہل سنت کے نزدیک۔ مولانا روم کا ایک اکثر میں یہ واقعہ بتاتا ہوں کہ مولانا روم نے مصنوی شریف میں لکھا کہ اہل سنت جماعت کون ہے؟ اہل سنت جماعت آپ فرماتے ہیں وہ ہے کہ جو حواس خمسہ باطنہ کا علم رکھتا ہو۔ حواس خمسہ باطنہ کون ہے؟ یہ باطنی لطائف جو صوفیاء کرام حاصل کرتے تھے اور آگے تقسیم کرتے تھے، پھر خلافتیں دیتے تھے۔ تو جب یہ چیز حاصل نہیں کی، کتنا بھی کوئی گدی نشین ہے، کچھ بھی ہے، جب یہ حاصل نہیں کیا تو ان علماء اور ان فقراء علماء جو مولانا روم جیسی ہستی کے نزدیک اہل سنت میں داخل نہیں ہوا۔ تو اہل سنت میں دخول اس سے ملے گا، پھر ولایت کے مقام تو آگے ہیں۔
آگے عمل کرے گا، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرے گا تو یہ مقامات آگے۔ تو بہرحال ایسی باتیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف، کوئی کیا کہتا ہے کہ یہ اس طرح سخت بات کر دیا، تو یہ حقیقت بات ہے جو ہمیں اس چیز کا علم ہو گیا، ہم نے حاصل کیا، وہ آپ تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، نہیں بات کریں گے، نہیں پہنچائیں گے تو کل قیامت کے دن مجرم ہوں گے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ اس کے ساتھ ہم بیٹھے تھے اور اس نے ہمیں نہیں بتایا تھا، تو پھر ہمارا گلا، اپنا گلا خلاص کرنے کے لیے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ آپ میرے پاس بیٹھو، کسی اور کے پاس نہ بیٹھو، یہ مقصد نہیں، اپنا گلا خلاص کرنے کے لیے کہ ایسا آدمی کہیں بھی ظاہر باطن والا کہیں بھی ملتا ہے، کسی جگہ پر بھی، یہ تمہاری اپنی گمی ہوئی چیز ہے، مسلمان کی اپنی گمی ہوئی چیز ہے، سیدوں کی اپنی گمی ہوئی چیز ہے، یہ حاصل کریں اور اپنی آخرت اور لوگوں کی آخرت بنائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کا اخلاص کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔